عاشق الجنان والفوز والغنيمة فخذ هذه المعاني بسيطة عظيمة. الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة بالحب والوفاق حياتنا كريمة. بالرفق بالسخاء نفوسنا سليمة والصدق والوفاء قلوبنا حليمة. ما قيمة الوجود إن اختفى صميمه وزالت الحدود وجانا جحيم. تو اللہ نے کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اے انسان تم کمزور ہو، تمہاری جو پیدائش اور تمہاری جو حقیقت اور تمہاری جو ابتدا ہے وہ ایک ناپاک پانی کا قطرہ، یہ تمہاری حیثیت ہے. لیکن جب تم نے قرآن کے بوجھ کو اٹھانا پسند کر لیا اور اپنے آپ کو اس کے لیے بچھا دیا تو اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا. للذکر یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سننے کے لیے، سنانے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آگے اللہ سوال کرتے ہیں کوئی بندہ جو میرے اس قرآن کو پڑھے سنے سنائے؟ یہ انسان کا مقام ہے کہ اللہ کے سامنے انسان نے ہاتھ پھیلایا، اللہ قرآن انسان کے جھولی میں ڈال دیا اور آسان کر کے ڈال دیا. اللہ کہتے ہیں اپنے نبی سے جب قرآن نازل ہو رہا تھا کہ تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اللہ کے نبی جلدی جلدی زبان کو حرکت دیتے تھے. جیسے ابھی ایک آیت نازل ہوئی، آج ہم لوگ پڑھے انا اعطیناک الکوثر. اب انا اعطیناک الکوثر آیت نازل ہوئی، اب اللہ کے نبی آدھا سن رہے ہیں اور ادھر زبان میں لگا انا اعطینا رٹ رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. میرے حبیب، میرے رسول، میرے پیغمبر، یہ قرآن کا نازل کرنا، قرآن کا بچانا، قیامت تک چلانا یہ میری ذمہ داری ہے. لا تحرک بہ لسانک، جلدی جلدی زبان کو چلانے کی کوئی ضرورت نہیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہے قرآن کو جمع کرنا اور ہمارے ذمے قرآن کو پڑھانا اور بچانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس عظیم نعمت ہم امت محمدیہ کو دیا. بہت بڑی دولت ہے. شاید آپ کو احساس نہ ہو آج ایک حافظ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی، آج اس بندے کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی کہ جس نے سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس کا سین پڑھتا ہے، اسے کتنی خوشی ہوتی ہوگی. اس کے لیے الفاظ نہیں ہے کہ کیسے اس کو بیان کیا جائے. میرے استاذ تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن میں ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن شروع ہوتا ہے. اور شاید آپ نے اس پر غور کیا ہوگا کہ ہم نے جب تراویح شروع کی تھی الف لام میم سے پہلے بسم اللہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ اس کے بعد ایک بار اور ہم نے تراویح کے بیچ میں بسم اللہ پڑھا تھا 19ویں پارے میں، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو قرآن میں دو جگہ زور سے بسم اللہ پڑھنا ہے نماز میں. تو ہم نے جو قرآن شروع کیا بسم اللہ سے اور ختم کیا والناس کی سین پہ جا کر کے. میرے استاد کہتے کہ قرآن میں کیا ہے؟ تو کہا کہ بسم اللہ کا با لو، والناس کا سین لو اور کہہ دو کہ پیچھے سے ملا کے بولو، سین اور با ملا کے کیا ہوا؟ سب. قرآن میں کیا ہے؟ والناس کا سین اور بسم اللہ کا با لو اور الٹا پڑھو، سب کچھ ہے. اچھا قرآن جس کے پاس آ گیا اسے کچھ چاہیے؟ تو میرے استاد کہتے تھے کہ بسم اللہ کا با لو، والناس کا سین لو اور دونوں کو ملا کے پڑھو. بس جس کے زندگی میں قرآن آ گیا، جس نے قرآن کو اپنا آئیڈیل نمونہ بنا لیا، اس کے لیے بس قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. بہت بڑی دولت ہے. آپ لوگ یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آپ اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، اگر آپ کی اولاد نہیں ہے یا یہ کہ آپ کی اولاد بڑی ہو گئی تو پوتے کو اور پوتی کو، جس کا آپ یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں گے. بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت. حضرات ناظرین، آپ نے ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. ساتھ میں ایک درخواست اور کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں جا کر سوال بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل تفہیم شریعت کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی اسلامی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں. اللہ